پیچھے مولانا شاکر قاسمی صاحب جیسی اولاد کو چھوڑیے، مولانا منہاج ندوی صاحب جیسے جو اپنے بھتیجے چھوڑے اور بیٹے اور اولاد اور نسلیں چھوڑیے، یہ سب جاریہ ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجیے کہ اپنے پیچھے اپنی نسلوں کو عالم دین بنا کے جوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کے نام اعمال کا سلسلہ جاری رہے، آپ مر جائیں لیکن صدقہ جاریہ زندہ رہے، اعمال ہوتا رہے، اخلاق ہوتا رہے، آپ کے دین کی دعوت کا فریضہ آپ کی نسل دیتی رہے، تو آپ اپنے پیچھے اپنی نسلوں کو دین کا، قرآن کا، سنت کا، شریعت کا حامل بنا کے جائیں۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم سب پیار میں، محبت میں ایک عالم کے جنازے میں تو آئے، خود اپنا گھرانہ عالم سے محروم، خود اپنا گھرانہ حافظ سے محروم ہے۔ اور دوسری آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، مولانا جنازہ پڑھا۔ ہماری ایک بیماری اور ہمارے سماج اور ہماری برادری کی ایک بدترین بیماری یہ ہے کہ یہ مرنے پہ روتی ہے، اچھے لوگوں کی وفات پہ روتی ہے، اچھے لوگوں کی وفات میں تعریفیں کرتی ہے، اچھے لوگوں کی زندگی میں وہ ٹانگ کھینچتی ہے، اچھے لوگوں کی زندگی میں ٹانگ کھینچتی ہے، چور کی دکان پہ غیبتیں کرتی ہے، چوک اور چوراہے پہ مولویوں کی حاکموں کی بزرگوں کی غیبتیں کرتی ہے۔ آپ جب تک ایسا کرو گے علاقے کی بھلائی نہیں ہوگی، جب تک ایسا کرو گے قوم کی تعمیر نہیں ہوگی، جب تک ایسا کرو گے سماج میں برکت نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ طے کیجیے ہم اچھوں کی بھلائی اچھی ان کی زندگی میں بھی کریں گے، ان کی قدر ان کی زندگی میں کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو مولانا سعید الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں آتے ان سے ملتے تھے، ان سے دعا سلام کرتے تھے، صرف اس لیے کہ آپ عالم ہیں، آپ سے ملاقات، آپ کی زیارت، آپ سے مصافحہ، آپ سے نصیحت لینے کے لیے کون آتا ہے؟ کوشش کیجیے، ارادہ کیجیے، عزم کیجیے کہ مرنے کے وقت میں، مرنے کے بعد جو ہم ذکر جمیل کرتے ہیں، جب وہ زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کے سامنے میں آئیں، زانوئے تلمس طے کریں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، احترام کے ساتھ ان سے ملیں، اور اگر آپ کے کسی مولوی، کسی حافظ، کسی امام، کسی مؤذن اور کسی عالم، کسی مدرس اور کسی قاری کی کوئی غیبت اور شکایت کرے تو ہاتھ پکڑ کے کہے کہ یہ سماج کا بیٹا، سماج کا بزرگ، سماج کا نوجوان، میرا بچہ ہے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، چلو مل بیٹھ کے حل کریں گے، لیکن اپنے گھر کی ٹوٹے کو ہم کمزور کر کے بلڈنگ کو توڑنے کا پلان نہیں بنائیں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا سعید الرحمان صاحب نے بڑے اچھے معاملات رکھے اپنی زندگی میں، حق گوئی، بے باکی، جرأت، شجاعت، ہمت، صاف ستھری زندگی، سچ بولنا، سچوں کے ساتھ رہنا، اور الحمدللہ اپنی زندگی اسی مجاہدانہ اوصاف کے ساتھ انہوں نے گزارا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی کروٹ کروٹ بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ مولانا شاکر قاسمی صاحب، ان کے پانچوں بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کے خاندان کو، اچھے اچھے علماء ان کے رشتہ دار میں ہیں ماشاءاللہ، سب کو میں صبر جمیل کی دعائیں کرتا ہوں، نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ بڑا مجمع آپ کے غم میں برابر کے ساتھ شریک ہے۔ مولانا سعید الرحمان صاحب صرف ہردے پور کے ایک عالم نہیں تھے، ہمارے ارریہ اور سیمانچل اور بہار کی ایک معزز ہستی تھی۔ ان کے جانے کا غم پورے علاقے کو، پورے ملک، پوری ملت کے ان لوگوں کو ہے جن کے دل میں علم کی قدر ہے، صالحیت کی قدر ہے، بزرگی کی قدر ہے، حق کی قدر ہے، سچائی کی قدر ہے، شجاعت و بہادری کی قدر ہے۔ پھر بھی اگر کسی سے کچھ ان سے لین دین ہو گیا ہو، معاملات ہو گئے ہوں، تو وہ ان کے وارثان سے رجوع کریں، اور اگر معاف کرنے کے قابل ہے تو ہم سب انہیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم پر معافی کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، ان کے بیٹے کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، بیٹیوں کو، خاندان کو، یہاں آنے والے تمام لوگوں کو ان کے فیض سے، ان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے۔